کہ حضرت عثمان غنی کیا ہیں؟ شہید۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی کے ساتھ احد پر تھے تو احد کپ کپانے لگا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث ٹھوکر مار کر فرمایا کہ اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ کتنے شہید ہیں؟ اب حضرت عمر شہادت نوش کر چکے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ ہوا، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو جب محاصرہ ہوا تو آپ چھت پر آئے اور آپ نے لوگوں کو کہا مجھے ایک بات بتاؤ، جب مسجد نبوی شریف کو وسعت دینی تھی اور زمین کی ضرورت تھی تو تم لوگوں جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا یہ بتاؤ کہ وہ زمین کس نے خرید کر دی تھی؟ تو لوگوں نے نیچے سے کہا آپ نے یا عثمان؟ آپ نے فرمایا جب کنویں کو خریدنے کی باری تھی اور مسلمانوں کو کنویں کی ضرورت تھی، پانی کی ضرورت تھی، تو وہ کنواں خرید کر کس نے دیا تھا؟ انہوں نے کہا یا عثمان آپ نے خرید کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا اچھا جب احد لرز رہا تھا اور آقا کریم نے فرمایا تھا کہ تجھ پر ایک نبی، تجھ پر ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، تو یہ بتاؤ وہ 2 شہید کون ہیں؟ وہ 2 شہید کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا ایک حضرت عمر اور ایک آپ۔ اب حضرت عثمان غنی نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگایا اور آپ نے فرمایا ورب الکعبۃ انی شہید، آپ نے فرمایا اور رب کعبہ کی قسم انی شہید، تم اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ میں شہید ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کو اپنی شہادت کا معلوم تھا اور آقا کریم خبر دے چکے تھے۔ اور کمال بات دیکھیے کہ آپ نے کہا ورب الکعبۃ انی شہید، اور جب 6 سال بعد مولائے کائنات رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو مولائے کائنات نے کیا جملہ کہا تھا؟ فزت ورب الکعبۃ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی کیا کہہ رہے ہیں؟ ورب الکعبۃ انی شہید، رب کعبہ کی قسم میں شہید ہوں۔ دونوں کے جملوں میں مماثلت دیکھیے کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں فزت ورب الکعبۃ، یہ بھی کہہ رہے ہیں ورب الکعبۃ، رب کعبہ کی قسم۔ تو جب حضرت مولائے کائنات کا جملہ فزت برب الکعبۃ تسلیم کیا جاتا ہے، جو کہ الاستیعاب جو تاریخ کی کتاب ہے اس میں منقول ہے، اس میں مرقوم ہے، تو حضرت عثمان غنی کا جملہ ورب الکعبۃ انی شہید جو حدیث کی کتاب جامع ترمذی میں موجود ہے اسے بدرجہ اولا تسلیم کرنا چاہیے۔ اور یہ اہل سنت کا حسن اعتدال ہے کہ دونوں کی شانوں کا بیان، دونوں کی عظمت کا بیان اور دونوں کے مقام و مرتبے کا بیان ان کے درجے کے اعتبار سے ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے میرے پیارے دوستو اسلام کے لیے بڑی قربانی دی۔ 40 روز محاصرہ رہے، کتنے روز؟ پانی بند کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی نے انہیں للکار کے فرمایا تھا کہ جو زمین کا ٹکڑا میں نے خرید کے مسجد نبوی کے لیے دیا تھا تم مجھے وہاں نماز نہیں پڑھنے دیتے، جو کنواں میں نے خرید کر دیا تھا اس کا پانی تم نے مجھ پر بند کر دیا ہے۔ لیکن اللہ کی تقدیر غالب آئی اور آپ کے لیے پیغام شہادت تھا تو آپ نے جام شہادت نوش کیا اور اسلام کی سربلندی کے لیے صبر و رضا کا پہاڑ بن کر اپنی جان کو اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ حضرت عثمان غنی کی حیا پر مجھے بات کرنی تھی لیکن وقت نہیں بچا کہ آپ جیسے یعنی اتنے باحیا کہ آقا کریم فرماتے ہیں کہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں؟ حضرت عثمان کیا میں اس سے حیا نہ کروں؟ تستحیی منہ الملائکہ، جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ کتنی بڑی شان ہے۔ تو آج ہم اپنے اندر شرم پیدا کریں، حیا پیدا کریں۔ تلاوت قرآن کی عادت تھی، روزانہ تلاوت قرآن کیا کرتے تھے، جامع القرآن ہے، قرآن کو جمع کرنے والے ہیں، سخاوت کی انتہا کر دی، اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا، تب جا کر یہ اسلام کا پیغام ہم تک پہنچا۔ تو ان اکابر کے، ان اولیاء کی قربانیوں کو ملحوظ نگاہ رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ان کی سیرت طیبہ کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔